BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لنڈن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے یہ ایک معمہ ہے. برطانیہ میں ہونے والی تحقیق دماغی بیماریوں کے علاج کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ اس سے کافی دماغ کی ڈیزیزز کو ڈائگنوز کیا جا سکے گا اور سرجری میں بھی ہم اس ٹیکنیک کو یوز کر سکیں گے. مریم نواز کی JIT کے سامنے پیشی کو زیادتی قرار دینا ان کی قائدانہ صلاحیت کو کمزور کرنے کے مترادف تو نہیں؟ اور دریائے دجلہ کے کنارے دولت اسلامیہ کے 3 جنگجوؤں کی لاشوں سے BBC کو کون سے حیرت انگیز انکشافات ہوئے؟ برطانیہ کی کارڈف یونیورسٹی میں سائنسدانوں نے پہلی بار دماغ کے اندرونی حصوں کا ایک انتہائی تفصیلی سکین کیا ہے. MRI ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دماغی ریشوں کی تفصیلی تصویر سامنے آئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ کس طرح کام کرتا ہے. ڈاکٹر امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے مختلف اعصابی امراض کا بہتر علاج کیا جا سکے گا اور اسے سرجری کے متبادل کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے. نامہ نگار فرگس والش کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں خالد کرامت. انسانی دماغ، خیالات، یادیں، شعور سب کچھ یہاں بستا ہے، اور سفید مادہ، فائبرز یا ریشہ جنہیں ایکسونز کہا جاتا ہے اور دماغ میں کروڑوں برقی لہروں کے سفر کرنے کا جال انتہائی تفصیل سے اس تصویر میں نظر آ رہا ہے. یہ سکین کارڈف یونیورسٹی کے تحقیقاتی ادارے کیوبرک میں کیا گیا. کارڈف میں موجود ٹیم نے جرمن کمپنی سیمنز کے انجینئرز اور امریکی ماہرین کی معاونت کے ساتھ یہ 3D تصویر تیار کی. مجھے MRI ٹیکنالوجی پر تحقیق کرتے ہوئے 22 برس گزر چکے ہیں اور میرے اس سفر میں یہ سب سے اہم سنگ میل ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کو اچانک ہبل ٹیلیسکوپ پکڑا دیا جائے جبکہ اب تک آپ کے پاس صرف دوربین ہو. اب ہم دماغ کی ساخت اور اس کے کام کرنے کے طریقے کا بہتر احاطہ کر سکیں گے جو میرے نزدیک اب تک کی تحقیق میں ایک گمشدہ کڑی تھی. شان رولنڈ رضاکارانہ طور پر کارڈف میں جاری تحقیق میں حصہ لے رہی ہیں. انہیں ملٹیپل اسکلروسس نامی بیماری لاحق ہے جس سے اعصابی نظام کو نقصان پہنچتا ہے. موجودہ ٹیکنالوجی کے ذریعے لی گئی یہ تصویر شان کے دماغ میں لیژن یعنی اعصابی نظام میں نقصان کو ظاہر کرتی ہے. اس کے مقابلے پر یہ نیا سکین انتہائی تفصیلی ہے. اس تصویر میں دماغ کے مختلف حصوں کو سائنسدانوں نے آسانی کے لیے علیحدہ رنگ میں دکھایا ہے. لال اور سبز رنگ کم ڈینسٹی یعنی کم کثافت والے حصے کی نشاندہی کرتا ہے اور دماغی نظام کو پہنچنے والے نقصان کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس نقصان سے شان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے اور ان کے جسم میں شدید تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے. اس نئی تکنیک سے پہلی بار دماغ کے ہر حصے کی ایکزونل ڈینسٹی یعنی دماغی ریشے کی کثافت کی انتہائی تفصیلی تصویر حاصل کی جا سکتی ہے جس سے ہمیں ملٹیپل اسکلیروسس نامی بیماری کی متعدد علامات کی وجوہات سمجھ آ سکیں گی. تحقیق کار اس تکنیک کو اسکیزوفرینیا نامی دماغی عارضے کے علاوہ مرگی اور ڈیمنشیا یعنی نسیان کی وجوہات سمجھنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ اس کا سرطان کے علاج میں بھی استعمال کیا جائے اور بایوپسی کا معائنہ اور دماغ کو چھوئے بغیر رسولی کا جائزہ لیا جا سکے. نامہ نگار فرگس والش کی رپورٹ. انسانی ذہن پر ہونے والی تازہ تحقیق اور سکین کے جدید طریقے کی ایجاد ذہنی امراض کی تشخیص اور علاج میں کتنی بڑی پیش رفت ہے. میں نے اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ کی ریاست ٹیکسس میں مقیم نیورو سرجن ڈاکٹر عامر ملک سے بات کی. کافی بڑی پیش رفت ہے. اس سے کافی دماغ کی ڈیزیزز کو ڈائگنوز کیا جا سکے گا اور سرجری میں بھی ہم اس ٹیکنیک کو یوز کر سکیں گے کہ اگر کوئی دماغ کی رسولی ہے یا ٹیومر ہے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ نارمل برین کے کنیکشنز اور پیتھ ویز کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے اور آپ کس طرح ایک سیف کوریڈور کریٹ کر سکتے ہیں سرجری کے لیے اور کیپنگ دا نارمل برین فنکشنز انٹیکٹ. جی جیسا کہ آپ نے کہا اب دماغ کو نہایت ہی قریب سے اور تفصیل سے دیکھا جا سکے گا لیکن اس میں اور واقعی علاج کرنے میں ابھی کتنا فاصلہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اس سوال کے 2 حصے ہیں. ایک تو ایسی ڈیزیزز ہیں جن کا علاج سرجری سے ہوتا ہے یا جس طرح ٹیومرز ہیں یا دماغ میں رسولیاں ہیں
یا مرگی کی بیماری ہے، اس میں تو اس کو آپ امیڈیٹلی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ میپ آؤٹ کر سکتے ہیں نارمل اینڈ ایب نارمل ایریاز، اور پھر آسانی سے ایب نارمیلٹیز کو نکالا جا سکتا ہے. سو یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج سرجری سے نہیں ہوتا لیکن میڈیکیشن سے ہوتا ہے. سو ان بیماریوں کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ان کو پہلے صحیح طریقے سے اسٹڈی کیا جائے. سو دس ول بی این ایکسٹرا ٹول ٹو اسٹڈی دوز کائنڈ آف ڈیزیزز جن کے ہمارے پاس ابھی علاج نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان جیسے جو تیسری دنیا کے ملک ہیں، وہاں اس طرح کی تحقیق کے جو ثمرات ہیں وہاں تک پہنچنے میں ابھی کتنا وقت لگ سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ اسٹڈی جو ہے انہوں نے ایک بہت ہی ہائی فیلڈ ایم آر آئی میگنیٹ پہ کی تھی 7 ٹیسلا، اور 7 ٹیسلا جو ہے وہ صرف دنیا میں کچھ جگہوں پہ پایا جاتا ہے. آئی تھنک ایونچولی اس کو یہ امپروو کریں گے اور ریگولر اس ٹیکنالوجی کو ریگولر ایم آر آئیز میں بھی لایا جا سکتا ہے. اس پروسیس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ ونس ریگولر 1.5 ٹیسلا ایم آر آئیز کے لیے یہ ٹیکنالوجی تیار ہو جائے گی تو پاکستان میں بھی آ سکتی ہے. ڈاکٹر عامر ملک، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہیں. مریم نواز کسی تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہونے والی اکیلی خاتون تو نہیں، تو پھر ہنگامہ کیوں؟ اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کی سائبر دنیا میں دوستی اور بالی ووڈ کی معروف اداکارہ سری دیوی کا انٹرویو، ان خبروں اور آرٹیکلز میں آپ کی خاصی دلچسپی ہے. وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز آج صبح شریف فیملی پر بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کرنے والی سپریم کورٹ کی نامزد کردہ تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہوئیں. کیا حکمران جماعت نے اس پیشی کے موقع پر مریم نواز کو ملکی سیاست میں لانچ کرنے اور عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ انہی نکات پر بات کرنے کے لیے ملک کی مشہور قانون دان اور ایکٹیوسٹ آسمہ جہانگیر اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. آسمہ جی، سیربین میں خوش آمدید. مریم نواز آج JIT کے سامنے پیش ہوئیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسے کافی بیان آئے ہیں کہ خاتون کی اس طرح پیشی ظلم ہے. کیا واقعی یہ ایک زیادتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خواتین عدالتوں میں بھی آتی ہیں، خواتین جو ہیں وہ انویسٹیگیشن میں بھی ہوتی ہیں، مگر ظاہر بات ہے کہ یہ مجبوری کے تحت ہی لوگ جاتے ہیں عدالتوں میں، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. اور ہمارے معاشرے میں عورت کا جانا عدالت میں سمجھا جاتا ہے کہ باہر گئی تو ٹھیک نہیں ہے، مگر جو لوگ پبلک آفیسز میں ہیں یا پبلک لائف میں ہیں یا وکیل ہیں، ہم تو روز جاتے ہیں عدالت. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یا تھانے بھی جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن بھی جاتے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بدنامی کے اڈے تو نہیں ہیں، یہ تو ملک کے ایک انسٹیٹیوشنز ہیں، تو ان کے سامنے عورت جائے مر جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مگر یہ بات ہے کہ یہ پولیٹیسائز ضرور کیا گیا ہے. مطلب کہ آپ نواز شریف صاحب کے ہر خاندان کے فرد کو بلانا، سوائے ان کی والدہ ہی رہ گی، ان کو بھی بلا لیتے. جی چلیں، وہ تو ایک الگ، وہ تو بالکل آسمہ جی وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم بات یہ یہاں کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ایک طرف انہیں قومی سطح پر لیڈر کے طور پر پیش کرنا چاہ رہی ہے پارٹی، اور دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ ایک کمیشن کے سامنے ان کی جو پیشی ہے وہ ظلم ہے، تو کیا یہ ان کی جو اپنی لیڈرشپ بڈ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا اس سے؟ دیکھیں، ان کی اپنی ایک ذہنیت بتاتی ہے، کیونکہ ہم جب یہ ایک تاثر دیتے ہیں کہ ہمیں عورت کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے، تو پھر ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم عورت کو لیڈرشپ کی کوالٹی سے نہیں مانتے ہیں. اب دیکھیں، بےنظیر بھٹو ہر عدالت میں گئی، اور جس طریقے سے ان کو خجل خوار کیا گیا، ایک عدالت، دوسری عدالت، تیسری عدالت، میں تو خیر بذات خود اس کو بہت بڑی زیادتی سمجھتی تھی. اور چاہے وہ عورت تھیں چاہے مرد تھیں، مگر زیادہ تر کیونکہ وہ عورت تھیں، میں سمجھتی تھی کہ ان کو اس وجہ سے بھی ایک تذلیل کیا جاتا تھا. اور یہ ایک ضرور بات ہے کہ جو ایک چیز چھپتی ہے نا کہ نہیں، آپ کیونکہ وہ عورت ہے تو اس کو ضرور بلاؤ تاکہ اس کو ہم تھوڑی سی اس کی ناک رگڑے. یہ میں آپ کو کہوں کہ یہ مجھے فیلنگ ضرور ہوتی ہے. جی، اور جہاں تک ایک نیریٹو یا بیانیے کا سوال ہے، عورتوں نے خود اس طرح انہیں قانونی اور سماجی سطح پر کمزور اور مجبور سمجھے جانے کے خلاف جدوجہد کی ہے پاکستان میں. آپ خود اس کا حصہ ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ ایک پیشی ظلم ہے، تو پھر وہ وہی بیانیہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے نا کہ انہیں تحفظ کی ضرورت ہے، انہیں الگ رکھیں. نہیں، دیکھیں، ظاہر ہے ان بیانات کے ساتھ تو میں نہیں اگری کرتی ہوں.
مگر یہ وہی ذہنیت ہے جو کہ ایک اور بھی ذہنیت ہے جو کہ ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے، اور وہ اس ذہنیت کو بھی آپ دیکھیے گا، ایک سائیڈڈ نہ دیکھیے گا، یہ ذہنیت آل پرویلنگ ہے. یہ ایک ذہنیت جی آئی ٹی کی بھی ہے کہ اچھا پھر اب ہم ان کی بیٹی کو بلائیں گے. دیکھو نا، یہ بھی ایک ذہنیت ہے. باقی یہ ہے کہ قانون کے مطابق اگر کوئی پردہ نشی خاتون ہے تو کمیشن بھیج دیتے ہیں، اور نہیں ہے جو کہ مریم نواز نہیں ہے تو ان کو بلا لیا انہوں نے، تو ٹھیک ہے، بلا لیا. پھر لاہور سے آسمہ جہانگیر، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا خصوصی رپورٹ جس میں دریائے دجلہ کے کنارے جنگجوؤں کے سامان سے بی بی سی کو ثبوت ملے کہ انہیں کیمیائی ہتھیاروں کی تربیت بھی دی گئی تھی. اور چلیں گے انڈیا کے شہر پانی پت کی ایک فیکٹری میں اور دیکھیں گے کہ آخر وہاں پرانے کپڑوں سے کیا بنایا جا رہا ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ نازکی. عراقی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ موصل کی نام نہاد دولت اسلامیہ سے آزادی اب دنوں کی بات ہے. شہر میں گزشتہ 4 ماہ سے جاری لڑائی کے دوران بی بی سی نے دریائے دجلہ کے کنارے دولت اسلامیہ کے 3 جنگجوؤں کی لاشیں بھی دریافت کیں. ان جنگجوؤں کے سامان میں تصاویر اور دستاویزات بھی ملیں جن سے یہ اس بات کے تحریری ثبوت بھی ملے ہیں کہ ان لوگوں کو کیمیائی ہتھیاروں کی تربیت بھی دی گئی تھی. کوئنٹن سمرول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی. اس رپورٹ کے کچھ مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو موصل میں سرکاری فوجیوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں. نینوا فائر سپورٹ گروپ کے کچھ جنگجو لڑکے بھی ہیں. ان لوگوں نے اپنی زندگی دولت اسلامیہ کے لیے وقف کر دی تھی اور یہ اسی تنظیم کے لیے لڑتے رہے. مہینوں کی تحقیق اور ان کی چھوڑی ہوئی دستاویزات کے طفیل ہمیں موصل کی جنگ کے بارے میں کچھ نئی اور اہم معلومات بھی حاصل ہوئی ہیں. جس دن ہم عراقی فوجیوں کے ساتھ وہاں پہنچے اسی دن نینوا سپورٹ گروپ کے جنگجو اپنے انجام کو پہنچے تھے. یہ ہے وہ جگہ جو ان لوگوں کی پناہ گاہ تھی. جب لڑائی ختم ہوئی تو یہاں عجیب سا سکون دکھائی دیا، لیکن اس سکون میں دجلہ کے کنارے 3 جنگجوؤں کی لاشیں بھی ملیں جن میں سے ایک تو ابھی بچہ ہی تھا. یہ ہے وہ جگہ جہاں یہ لوگ رہتے تھے. یہاں ہمیں ان کی لاپرواہی کے نشان بھی نظر آئے. بم بنانے کے سامان اور بکھرے ہوئے کپڑوں کے درمیان یہ لوگ دستاویزات کا ایک سلسلہ چھوڑ گئے تھے. یہاں غلاظت اور بدبو تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خلافت کی جانب سے دی گئی ہدایات اور احکامات بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہاں کچھ نشان بھی ملے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دولت اسلامیہ میں شمولیت سے پہلے یہ لوگ کون تھے. ان چیزوں میں ابو علی المسلاوی کی لکھی ہوئی کاپیاں اور نوٹس بھی شامل ہیں. ان میں اس کا سٹاف نمبر بھی لکھا ہوا ہے. یہ نوٹس گولہ بارود کی تربیت کے ہیں. یہاں ابو المسلاوی کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ایک فہرست بھی ہے جس میں کیمیائی ہتھیاروں کا نام بھی لکھا ہوا ہے. دولت اسلامیہ کی ہدایات کے برعکس ان میں سے ایک نے اپنے پاس موبائل فون کا میموری کارڈ بھی رکھا ہوا تھا. اس کارڈ میں اس کی نجی تصویروں کے علاوہ ہتھیاروں کے ساتھ تصویریں بھی شامل ہیں. یہ تصویریں بے مقصد نہیں تھیں، کیونکہ جب کوئی جنگجو مارا جاتا ہے تو اسی قسم کی تصویریں جہادی ویڈیوز میں استعمال کی جاتی ہیں. تعلمت كيف أكون قاسيا، كيف أضرب وأقتل. ابراہیم ان جنگجوؤں کو جانتے ہیں کیونکہ ان میں غیر ملکیوں کے علاوہ اکثریت مقامی نوجوانوں کی تھی. ابراہیم خود بھی دولت اسلامیہ کے لیے لڑتے رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ فوج کے ایجنٹ رہے ہیں. معظم الاجانب هم اما من غیر ملکیوں میں سے اکثر اچھے نشانچی یا خودکش بمبار ہوتے ہیں. ان کو خراب عراقیوں نے کیا. دولت اسلامیہ والے ان سے ملنے آتے اور انہیں اپنے گھر کی لڑکیوں سے شادی کی پیشکش کرتے، اور یوں یہ غیر ملکی آہستہ آہستہ نرم پڑ گئے اور انہوں نے دشمن کی صفوں میں گھس کر لڑنا اور خودکش حملے کرنا چھوڑ دیا. خلف خطوط العدو فلديهم عائلات الآن.
اور جوں جوں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے پاؤں لڑکھڑانا شروع ہوئے، خود خلافت بھی سکڑتی اور مسمار ہوتی گئی۔ موصل پر نینوا فائر سپورٹ گروپ کے جنگجوؤں نے جو تاریکی طاری کر دی تھی، ابھی تک شہر کو اس سے نجات نہیں ملی ہے، لیکن جوں جوں یہاں دولت اسلامیہ کو پسپائی ہو رہی ہے، ان جرائم پر سے بھی پردہ اٹھ رہا ہے جن کا ارتکاب یہ تنظیم اور اس کے ساتھی گروہ کرتے رہے ہیں۔ کوئنٹن سامویل کی رپورٹ۔ استعمال شدہ اشیاء نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا اور افریقہ کے کئی ملکوں کے لنڈا بازاروں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے پروگرام میں پاکستان میں لنڈا بازار کے نت نئے رجحانات کے بارے میں رپورٹس دکھائی ہیں۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے انڈیا کی ایک ایسی فیکٹری میں جہاں پرانے کپڑوں کو ریسائیکل کر کے ان سے کمبل بنائے جاتے ہیں، لیکن کیسے؟ دیکھیے پانی پت کی ایک فیکٹری سے شلپا کانن کی رپورٹ۔ ہمارے عطیہ کیے ہوئے پرانے کپڑے یا تو ضرورت مندوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں یا لنڈا بازاروں میں بیچے جاتے ہیں، تاہم وہ کپڑے جو دوبارہ استعمال کے قابل نہیں ہوتے وہ یہاں لائے جاتے ہیں۔ ہر طرح کے برانڈز کے کپڑے یہاں آپ کو ملیں گے، تو آخر ان کو دوبارہ استعمال کے قابل کیسے بنایا جاتا ہے؟ بٹن، زپ اور ان پر لگے لیبل اتار لیے جاتے ہیں اور اس کپڑے کو نرم کرنے کے لیے کنڈیشنر سے دھویا جاتا ہے۔ اس سیاہ سکرٹ کی مثال لے لیجیے، یہ مشین اس کپڑے کے چیتھڑے کر دیتی ہے جنہیں پھر ایک اور بڑی مشین میں ڈالا جاتا ہے جو اون، ریشم، سوت یا کسی بھی مصنوعی ریشے جیسا کہ پولی ایسٹر کو ملا کر انہیں دھاگے کی شکل دیتی ہے۔ اس سیاہ سکرٹ کا 80% مواد اب اس حالت میں تبدیل ہو گیا ہے، ایک ایسا سیاہ دھاگا جس سے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، کپڑے یا پھر اس طرح کے گرم کمبل جو آفات کے دوران ریسکیو کے کام میں استعمال ہوتے ہیں یا پھر انتہائی سستے داموں بیچے بھی جاتے ہیں۔ شلپا کانن کی رپورٹ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔